دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو میاں عدنان ناجز کا سلام۔ 75 سالوں میں جو بھی حکومت کر رہا ہے، اور صحیح معنوں میں حکومت کون کر رہا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، اور حکومت کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا نہیں پتہ۔ وزیر اعظم بنانے کے لیے کس کا ہاتھ ہوتا ہے، کون وزیر اعظم بناتا ہے، کون وزیر اعظم کو اتارتا ہے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ 75 سالوں میں کوئی ایسا ریٹائر جرنیل دکھا دیں، کوئی آرمی چیف دکھا دیں جو پاکستان کی خدمت کر کے گیا ہو اور وہ پاکستان میں رہ کر خدمت کر رہا ہو، کوئی ایسا جرنیل دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف جتنے بھی پاکستان کے بنے ہیں وہ سارے ملک چھوڑ کے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آخری دن چل رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا اس پاکستان میں اب کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ہم ملک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ ملک کو چھوڑ کر باہر بیرون ملک میں جائیدادیں بناتے ہیں، یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے ڈالر میں وہاں لے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہاں پہ گزر بسر کریں۔ اور جب وہ وفات پا جاتے ہیں، جب یہودی ملکوں کے لوگ ان کو جگہ نہیں دیتے، دفنانے کے لیے جگہ نہیں دیتے، یا کسی عرب ممالک کے فوت ہو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا کوئی اصول ہوگا، تو وہ جب وہ موت کے لیے اور میت کے لیے جگہ نہیں دیتے تو وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان تو ایک قبرستان بن چکا ہے، اور قبرستان کبھی ترقی یافتہ نہیں ہوتے، وہاں صرف دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو صرف پاکستان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ترقی کی دعا نہ کیجیے، صرف دعا استغفار کیجیے اس کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جرنیل جو ہے، آرمی چیف جو ہے، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے آتا ہے اور ملک و قوم کو لوٹ کر اور بیوقوف بنا کر چلا جاتا ہے۔ نواز شریف زرداری کا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن نواز شریف جو ہے وہ خود ایک محب وطن شخص تھا، وہ خود کرپٹ نہیں ہوا، اس نے نظام کو دیکھا، جانچا، پھر وہ کرپٹ ہوا۔ کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ ہماری مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی مناتے ہیں، وہی وزیر اعظم کو بٹھاتے ہیں، وزیر اعظم کو لاتے ہیں، وزیر اعظم کو آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کمپنی کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو کمپنی کے جیم ہوتے ہیں، اے جیم، تو وہ سارے جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں، ان کو باہر ملکوں میں جگہ دی جاتی ہے، باہر ملکوں میں ان کے بچوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، باہر ملکوں میں ان کی فیملی کو تحفظ دیا جاتا ہے، جن کا یہ کہنا مانتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، انگلینڈ کے، یا پھر امریکہ کے ہوں، یا پھر فرانس کے ہوں۔ زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں نا انہی ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں سے لوٹتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو حامد میر نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ پرویز مشرف آرمی چیف، سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب نے، جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کہا کہ ہم اپنے گوری میزائل کی جو رینج ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، 1500 کلومیٹر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں اور بھی سہولت میسر ہو، تو پرویز مشرف نے کہا، سابقہ آرمی چیف پرویز مشرف صاحب مرحوم نے کہا کہ اچھا اب تم ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو اسرائیل کو، جبکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو بھارت ہے، آپ کس طرح وہاں اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے خاص پتہ چلتا ہے کہ جو مشرف تھا وہ اسرائیل کے خلاف کبھی بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کو ہٹا دیا تھا۔ تو میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی آتے ہیں نا پاکستان کے آرمی چیف، یہ وزیر اعظم کو بٹھاتے ہیں، وزیر اعظم کو لاتے ہیں، اور جو چاہیں وہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور ان کو پیچھے کون ہینڈل کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ امریکہ ان کو ہینڈل کرتا ہے، امریکہ ان کی ہر چیز پوری کرتا ہے، فرانس کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے نا ان کی وہ چیزیں پوری کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ صرف ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں ہم سے بس، کیونکہ جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں، یقین جانیے کہ یہ جو جوتی ہم پہنتے ہیں نا پاؤں کی، یہ بھی ہمیں فری مفت میں مل سکتی ہے جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک ظلم کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کے اوپر نا ظلم کرنے کے لیے اتنا ٹیکس لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیٹرول ہے وہ ہمیں 30 سے 35 یا پھر 45 روپے لیٹر ملتا ہے، جو ہمیں ابھی تک 200-250 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ تو سوچیے کہ صرف پیٹرول پر یہ اتنا پیسہ کما رہے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کو بدلنا چاہیں تو ہم اسی سے بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم
ایک غلام ریاست میں رہ رہے ہیں جو پاکستان کو صرف کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ بھارت کو تو مضبوط کر رہا ہے، ان کو نہیں روکتا وہ کہ آپ نے روس سے سستا تیل نہیں لینا، آپ نے روس سے گندم نہیں لینی، آپ وہاں اس ملک سے کچھ نہیں لے سکتے، آپ اس ملک نہیں جا سکتے، یہ آپ اس ملک میں نہیں جا سکتے، لیکن پاکستان کو وہ روکتا ہے کہ آپ روس کیوں گئے تھے ہماری اجازت کے بغیر، آپ چین کے ساتھ تعلقات ختم کیوں نہیں کر رہے۔ یہ پاکستان کے اوپر دباؤ ہوا، یہ بھارت کو مضبوط کر رہا ہے، اس لیے مضبوط کر رہا ہے کہ پاکستان کو یہ کمزور کرے گا، جب یہ کمزور ہوگا تو دونوں اطراف سے اس کے اوپر ہم حملہ کر سکیں گے۔ وہ اس لیے کہ اگر اس نے سر اٹھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے امت مسلمان جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے سر اٹھا لیں، جس طرح عمران خان صاحب نے دو پورے ملکوں کی جو ملاقاتیں ایک دوسرے سے کروائی ہیں، جس طرح عمران خان چاہتا تھا کہ سارے اسلامی ملک آپس میں اکٹھے ہو مل بیٹھ کر بات چیت کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کر دیا بھارت نے مل کے اور امریکہ میں مل کے۔ بھارت کو اس لیے وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہ مضبوط ہوگا، اور میں تو پہلے ہی مضبوط ہوں، امریکہ جو ہے کہہ رہا ہے میں تو پہلے سپر پاور ہوں، جب بھارت مضبوط ہوگا تو پاکستان اس سے ڈرے گا۔ پاکستان کو دبانے کے لیے اگر یہ فلسطین کی بات کرے گا تو ادھر سے دھمکی آئے گی کہ اگر ہاں تم نے یہ بات کی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اگر کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو ادھر سے آواز آئے گی کہ ہاں اگر تم نے کشمیر پہ بات کی تو تمہارا منہ توڑ دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا۔ جب تک یہ خط آتے جاتے رہیں گے دھمکیوں والے، پاکستان اوپر نہیں جائے گا۔ ایک مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو عمران خان نے بھرے جلسے میں اور جس طرح میڈیا کے اوپر بہت امریکہ کو بدنام کر دیا ہے، دوبارہ ان کی جرت نہیں ہوگی کہ اس طرح کوئی خط پاکستان میں دھمکی میز بھیجے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، سردیوں کی سردی سے بچے رہیے گا، بخار سے بچے رہیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔